آئے گا. اور ویورز، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وادی زہرا سندھ میں موجود ہے؟ آئیں تو میں اس بلاگ میں آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتاتا ہوں. وادی زہرا زیارت کے لحاظ سے مشہور جگہ ہے. یہاں پہ مومنین آیا کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ نہ صرف شیعہ بلکہ سنی میں دیگر فرقے بھی ہیں، وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. آپ یقین جانیے یہ جو جگہ ہے یہ فرقوں سے بالاتر تر ہے. یہ انفیکٹ یہاں پہ صرف مسلمان نہیں بلکہ نان مسلم بھی آتے ہیں. اس کی مثال آپ نے عراق میں بھی دیکھی ہے، اور ہر چہلم پہ آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ 10 محرم کو وہاں پہ دیکھتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیز پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی جاتی ہے، وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بھی جاتی ہے، بدھسٹ بھی وہاں پہ جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ، مولا عباس کے روزے پہ فقط ایک رشتہ، وہ رشتہ ہے انسانیت کا. وادی زہرا کس طرح یہاں سے آتا ہے؟ اگر ہم یہاں سے کراچی سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ M9 سے، پھر M5، بہرحال اگر میں یوں اور آسان کروں تو کراچی، پھر حیدرآباد سے پھر حالہ، مورو، دین نواب شاہ، اور اس کے بعد پھر یہ آپ ضلع خیرپور آ جاتے ہیں. آپ میں چاہوں گا سندھ واسیوں جو کہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں، پاکستان کی عوام اور جو کہ نہیں جا سکتی عراق میں، آپ یہاں ضرور آئیں، وادی زہرا دیکھیں. یقیناً آپ کا دل بہت خوش ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے. یہاں کی روحانی کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو کہ آپ وہاں خود ہی جا کے آبزرو کر سکتے ہیں ویڈیو میں ہرگز. انفیکٹ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ الفاظات کا چناؤ بھی شاید میں بہتر نہ کر پاؤں اپنے دل کی بیان کرتے. لیکن بہرحال میں موضوع کی طرف آتا ہوں. وادی زہرا ہم گئے، یقین جانیے بہت خوبصورت جگہ ہے. بہرحال ابھی ہم ہنگوجا کی جانب پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی لمحات میں ہم رانی پور پہنچنے والے ہیں. آپ سے میں کہوں گا کہ یہ آپ خوبصورت مناظر دیکھیں. بہرحال اور اب ہم پہنچنے کو ہیں، سچل سرمست بھی کراس کر چکے ہیں. سامنے آپ کو گنبد نظر آ رہا ہوگا، کچھ ہی سیکنڈز میں آپ ہمیں وہاں پائیں گے. میرے لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فش کا ایک بڑا فارم ہے. تو لیجیے جی، اب بس ہم گاڑی پارک کرنے کو ہے. تو ہم پہنچ چکے ہیں. آپ رائٹ ہینڈ پہ پاکستان کا جھنڈا دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بائکس کے لیے پارکنگ ہے، اور آپ کچھ آگے دیکھیں گے تو آپ کو خریدنے کے لیے بھی چیزیں ملیں گی، لائک جیسے کہ آپ تبرک وغیرہ لیں، پھول لیں، یا پھر کوئی کھانے وغیرہ کی کوئی چیز. لیفٹ ہینڈ پہ آپ وادی زہرا سلام اللہ علیہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. آپ پہلے ان گرلوں سے جاتے ہیں اندر کی جانب. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پہلے آپ میٹل ڈیٹیکٹر ڈور سے کراس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں، اور یہ آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے اپنی چپل وغیرہ جمع کروائیں. یہاں پہ اندر ابھی ہم آ چکے ہیں. السلام علیکم میرے دوستو، اس وقت میں موجود ہوں رانی پور کے شہر میں. یہ روضہ مبارک جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور ان کے بالکل ٹھیک بیک پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مولا عباس علیہ السلام کا جو ہے روضہ دیکھنے کو، زیارت کرنے کو ملتا ہے. ٹھیک یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو مسجد جمکران کی طرح یہاں پہ بھی مسجد ایک بنائی گئی ہے، نہایت ہی خوبصورت ہے. ڈیٹیل میں ہم مزید اندر جاتے ہیں اور ضرور میں ویڈیو بناؤں گا. اور یہ یہاں پہ سبیل ہے جہاں پہ تمام تر مومنین آتے ہیں اور یہاں پہ سبیل پیتے ہیں. لہٰذا میرے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ شرف بھی میں حاصل کروں اور سبیل پیوں. سبیل پینے کے بعد ابھی علم پاک کی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی جانب جائیں گے، اور دین پھر کوشش کروں گا کہ مولا عباس کی روضہ مبارک کو بھی ہم یہاں پہ کور کریں، اپنے فوٹیج میں لائیں، اور تاکہ میں آپ کو بھی دکھا سکوں. اور مسجد جمکران یہ مسجد ہے، اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ کور کر سکیں تاکہ آپ بھی دیکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، یہ جو پورشن ہے اس طرف یہ لیڈیز کا ہے، اور اس وقت یہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ جینٹس کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان کو یہاں پہ بنایا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے نا یہاں پہ پرشین آرٹ جو ہے ضرور دیکھنے کو ملے گا. مگر رکیں یہاں پہ. مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے کے جانے سے پہلے میں آپ کو مولا کا ایک کال بتا دوں، پھر ہم زیارت کرتے ہیں. مولا فرماتا ہے
ظلم کے خلاف خاموش رہنا ظلم کرنے کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا علی فکنی یہ زیارت آپ کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کا۔ میرے دوستوں، اس وقت میں جو آپ سے جیسے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی میں آپ کو زیارت کرواؤں گا، جو کہ اس وقت میں نے اپنے موبائل میں اس چیز کو کور کر چکا ہوں فوٹیج میں ضرور آپ کو وہ بھی زیارت کروانا چاہوں گا۔ اور ہاں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، یقین جانیں اس چیز کا متبادل کوئی اور نہیں جگہ۔ آپ یہاں پہ آئیں، آپ کی روحانی خوراک ہے۔ میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا میرے دوستوں کہ آپ وقت نکالیں اور ضرور آئیں یہاں پہ زیارت کر کے دیکھیں۔ آپ کربلا نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے سندھ، آپ اگر سندھ سے ہیں یا کسی اور دیگر صوبے سے ہیں تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی کہ یہاں پہ آپ کو زیارت کرنے کا حسین کا موقع ملتا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم چلتے ہیں دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو ہم نے یہاں پہ کور کیا، اور ابھی امام مولا عباس کی جانب ہم چلتے ہیں، زیارت آپ کو کروائیں گے۔ آپ سے میں کہوں گا، پھر سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، زندگی میں سے وقت نکالیں، یہاں پہ ضرور آئیں، زیارت کریں۔ آپ کے سندھ میں بہت، آپ کے پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اتنی خوبصورت زیارت ہے، یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کربلا نہیں جا سکتے، آپ ایران نہیں جا سکتے، تو وسائل میں پرابلمس ہیں، کچھ بھی ہیں، تو یہاں تو آ سکتے ہیں، یہ سندھ میں ہی ہے آپ کے۔ رہا مولا عباس کا روضہ، جیسا کہ میں آپ سے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے ٹھیک بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ امام مولا عباس کا روضہ ہے۔ اور مولا عباس نے کیا خوب فرمایا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھیں، شہادت ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ عراق جائیں تو بین الحرمین آپ نے دیکھا ہوگا، ایک طرف مولا عباس کا روضہ ہے تو دوسری طرف مولا حسین کا روضہ ہے۔ مولا عباس یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، جیسے بین الحرمین میں آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح وادی زہرا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مولا عباس کا روضہ ہے، پھر مولا حسین کا بھی روضہ ہے۔ اب میں آپ کو وہ فرمان بتاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے موت بھی مسکراہٹ لگتی ہے، اور تب بھی ساتھ ہیں، اب بھی ساتھ ہیں۔ اسٹارٹ ہوتا ہے علم پاک سے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں عربک میں، یا قمر بنی ہاشم،
اور بتانا چاہوں گا کہ مولا عباس کا جو کہ تعلق ہے وہ بنو ہاشم سے تھا. بہرحال یہ کچھ مومنین جو ہے وہ پکچرز لے رہے ہیں, ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے اور ہم اوپر کی جانب چلتے ہیں. ذرا رکیں, مولا عباس کے روزے کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو مولا عباس کا ایک کال بتاؤں, پھر آپ زیارت کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں, میں وفا کا بیٹا ہوں اور وفا میرے خون میں ہے. یہاں آپ آتے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس کا روزہ یہاں پہ موجود ہے, لیکن یہ ابھی یہاں پہ بند ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے. اور اوورآل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% یہاں پہ کام ہو چکا ہے. اور یہ گنبد مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کے بھی اوپر آپ نے جس سے دیکھا تھا قبر مبارک اینڈ جو گنبد تھا اوپر وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے, لیکن یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. خیر انہوں نے پھر بھی جو کہ ہے نا انتظامیہ نے یہاں پہ زیارت کے لیے اوپن کیا ہوا ہے. اس سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہاں کا جو آپ کو آرٹ ہے وہ پرشین آرٹ کے تھرو جو ہے نا وہ زیادہ جھلکتا ہے کہ پرشین آرٹ یہاں پہ آپ کو ہر جگہ ریفلیکٹ کرے گا. بہرحال یہاں سے اب مولا عباس کے روزے سے زیارت کرتے ہوئے ہم واپس جا رہے ہیں. سب سے پہلے علم کی بھی ہم حاضری دے دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ضرور میں کہوں گا کہ اللہ کا کرم ہے, احسان ہے اس ذات کا کہ اس نے یہ حیاتی میں اپنی زندگی میں ہمیں یہ زیارت کرنے کو ملی. دعا ہے اس ذات سے کہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا ہو کہ ہم ایران عراق بھی جائیں اور وہاں پہ بھی جو ہے کہ نا زیارت کریں, اور آپ لوگوں کو بھی ضرور کروائیں. ابھی کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جن کو کور کیا, مولا عباس کے روزے کو ہم کور کر چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مسجد جمکران کی جانب آپ کو دکھانے. اب میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھاؤں, یہاں پہ ڈرم رکھا ہوا ہے جو کہ اوکیشنلی یہاں پہ بجتا ضرور ہوگا. یہ وہ ڈرم ہے, آپ اگر کبھی جائیں 7 تو آپ کو یہ وہاں پہ ضرور نظر آئے گا. اور کربلا میں بھی آپ کو جو کہ ہے نا یہ ڈرم دیکھنے کو ملیں گے. اچھا یہ ڈرم وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو میوزیکل میں چیزوں میں ہی آتا ہے, یہ صوفیانہ طور پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ راگ وغیرہ یا صوفی کلام ہو رہا ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. مسجد جمکران ہم ابھی پہنچنے کو ہی ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ زیارت کرواتا ہوں. یہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں مسجد جمکران کی جانب. اگین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر وائز تو اتنا نہیں, باقی جس طرح کلر وائز ہے, آرٹ وائز ہے, 100% جو ہے کہ نا مسجد جمکران سے اس کو وہاں سے انسپائر ہو کے بنایا گیا ہے باہر کی جانب. لیکن اندر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور اسی طریقے سے جیسے ہمیں یہاں پہ ہمارے کلچر میں مسجدیں ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ایران وائز ہے تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ نارمل ایسے ہی ہے جیسے یہاں ہمارے یہاں مسجد ہوتی ہیں, لیکن باہر نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے. اندر تو ڈیفینیٹلی ہے لیکن باہر بھی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبر بھی ہے, جیسے کہ امام صاحب جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر مجالس میں اس ممبر کو یوز کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ امانت فقط اور فقط رسول اللہ اور ان کی اولاد کی ہے, تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. یہاں پہ جو بھی شخص بیٹھتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کے تقدس کا بڑا خیال کرتا ہے. اچھا خیر, اللہ معاف کرے کہ میں ان کی بغیر اجازت سے ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں, لیکن مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ اہل تشیع نہیں ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ امن, یہ بھائی چارہ چاہیے جس سے یہ امن قائم ہو سکتا ہے. امن یہ بھائی چارہ چاہیے جس سے ملے کو خطرہ ہے. اب ہم باہر آ چکے ہیں اور اب ہم واپس روانہ ہوں گے گھر کی جانب. یہ وضو خانہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, اور اگین
یہ مسجد کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں. جانے کو دل تو نہیں تھا مگر تب بھی جانا تھا واپسی. اور اب ہم واپسی بیٹھ چکے ہیں زیارت کر کے. اب ہم اپنے گھر کی جانب ہیں. جس نے سندھ نہیں دیکھا یا پھر کراچی کی وہ عوام جو کہ سندھ کی جانب بہت کم جاتی ہے، دراصل آپ دیکھیں میرے ارد گرد کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ویڈیو تو ہوئی مکمل یہاں پہ، مگر اینڈ میں آپ کو کچھ اور بھی سوالے سے امپورٹنٹ بتانے چاہ رہا ہوں، تو اس لیے آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیے. یہاں پہ میں چاہتا تو میں گاڑی میں جو کہ ہماری ڈسکشن تھی یہاں پہ ایک کلام بھی بہت خوبصورت چل رہا تھا، لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے مجھے اسے میوٹ کرنا پڑا. جیسا آپ میرے ابھی سیدھے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح اونچے اونچے درخت ہیں، اب یہ ایسے درخت ختم ہو رہے ہیں. اگر کراچی میں کسی نے دیکھا ہو اسٹیل ٹاؤن تو وہاں بھی اس طرح خوبصورت درخت ہیں ابھی موجود، بس وہ بھی کسی ٹائم تک ان قریب وہ بھی ختم نہ ہو جائیں. میں یہ ویڈیو اپنے فیس بک چینل، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کرنے والا ہوں. آپ سے کہوں گا کہ میری یہ تمام تر چینلز بھی پلیز سبسکرائب اینڈ فالو کر لیجئے تاکہ آپ وہاں سے بھی ایزیلی دیکھ سکیں اور شیئر بھی کر سکیں. میری ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس میں کیا اور بہتری لائی جا سکتی تھی، وہ ضرور کمنٹ میں آپ بتائیے. ہاں، یہاں پہ ساتھ میں آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ڈیز میں اور بھی اچھی ویڈیوز اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کروں اور آپ دیکھ سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.